جو علامہ صاحب نے بات کی کہ آپ ایک صاحب رائے ہونا چاہیے جس کی آپ ووٹنگ کروائیں، اور وہ 200 گدوں والی بات بھی آپ نے بتائی. اب یہاں سے چونکہ میں ایک بڑے خاص موقع پہ تیاری کر رہا تھا اور اسلامک جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر بڑی میں مطالعہ کر رہا تھا، اور مجھے بھی خواہش تھی کہ کچھ ایسا ضرور نکلے جو ذرا تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو. اسلام کی جب شروع کے دن تھے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، مجلس شورا کا ایک کنسپٹ دیا گیا اسلام کی طرف سے تھا کہ اب مجلس شورا جو ہے وہ یہ منتخب کرے گی کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. اب مجلس شورا کون تھی؟ بعض صورتوں میں کہا جی کہ جو اصحاب بدر ہیں وہ مجلس شورا کا حصہ ہے، جو اصحاب احد ہے وہ مجلس شورا ہے جی، یا جو بیت رضوان والے صحابہ ہیں وہ مجلس شورا ہے، ان سے جو بھی رائے لی جائے وہ مانی جائے گی. سو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ علامہ صاحب نے یہ سوچ کے دین کو سیاست سے ملانے کا کہا کہ آپ اس نظام پہ وہ جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا مجلس شورا کا جو کنسپٹ تھا، جو صاحب رائے لوگ تھے ان کو لے کے اگر آپ چلائیں اور وہ ایک بنیادی سا ڈھانچہ اندر رکھیں. آپ بنیاد پرستی کو یا ایکسٹریمزم کو، وہ تو obviously ریلیجن سے الگ ہے نا، ان کو تو الگ سے ہمیں جو ہے. آپ نے درست کہا کہ علامہ کی دیگر تحریروں سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ وہ ایک شورائی نظام کے حامی تھے. اس شورا کے اندر جو صالح افراد، جس طرح کے ہمارے جماعت اسلامی کے اندر بھی جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے، جس طریقے سے ان کے امیر کا یا نائب امیر کا چناؤ ہوتا ہے، وہ نسبتاً اقبال کی تفکر کے قریب ہے. لیکن ملک کے اندر پورے عوام الناس جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں ایک عربی مقولہ ہے کہ العوام کالانعام، تو وہ جو عوام کالانعام ہے، ان کو جمہوریت کے اندر اپنے رہنما چننے کا اختیار وہ اس شورائی نظام میں کس طرح ہوگا، یہ ایک سوال ہے. اچھا، دوسرے یہ ایک سوال اور بہت اہم ہے. یہ عربی کہاوت ہے، بہت پرانی، آج کی نہیں ہے، العوام کالانعام، جس کا یہ معنی ہے کہ عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں. لیکن یہ کہاوت میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ عربی لوک میں بہت پہلے سے موجود ہے. تو اچھا، ایک تو سوال میں نے جسٹس جاوید اقبال کی الفاظ میں یہ اٹھایا، یہ اچھا لگا کہ آپ نے شرکت کی. اگر اس دوران بھی کسی سے کوئی سوال ہو، بعد میں بھی ٹائم دینا، سوال کے لیے سوال جواب کا سیشن ہوگا باقاعدہ. جی یہ ذرا خواتین تب تک میں ایک نقمہ آپ کو یہاں پہ مزید بھی دیتا جاؤں کہ جس طرح انہوں نے مجلس شورا کا ایک کنسپٹ دیا، وہ کنسپٹ تھا، اس طرح علامہ صاحب نے بہت دو ٹوک الفاظ میں ملائیت کو جو ہے نا اس کا انہوں نے رد کیا ہے. سو اگر آپ ملائیت کو نکالتے ہیں اسلام میں سے، تو پھر وہ میرے خیال میں ایک پیوریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل نظام ہے جو رسول اللہ کا، صحابہ کا یا اہل بیت کا جو تھا. تو ملائیت اگر نکال دیں، بنیاد پرستی نکل جاتی ہے. جی یہ بالکل ہے، اس پر ذرا بعد میں گفتگو کرتے ہیں. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نقطہ جو جسٹس جاوید اقبال کی کتاب اپنا غریباں چاک، اس کے حوالے سے میں نے اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں یا عصری ریاستوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں مذہب اور طاقت، یعنی مذہب اور ریاست، یہ دو قوتیں ملی، وہاں وہاں ظلم کی صورت پیدا ہوئی، اور اس کی تاریخ میں بے پناہ مثالیں موجود ہیں، اور میں نے اپنے معاشرے سے بھی ہلکے اشارے کیے. دوسرا جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پچھلے 100-150 سال میں کہہ لیں، مغربی معاشروں نے اپنے اندر مروج جمہوری نظام کے تحت کیا ایسا سماج قائم نہیں کیا جس میں عمومی طور پر سماجی انصاف، قانونی مساوات، قانون کی عملداری اور انفرادی تشخص کا اظہار ممکن ہو پایا؟ یہ ایک سوال ہے. ہم اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھ لیں، آپ خاص طور پہ ویسٹرن اور سینٹرل یورپ کے ممالک دیکھ لیں، کیونکہ جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں ان کی ہسٹری تھوڑا مختلف رہی، وہ رہے سوویت یونین کے زیر اثر رہے اور بعد میں رہے. تو اسی مروج پریزیڈنشل یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے تحت مغرب میں، یعنی آفٹر سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، کیا ترقی نہیں کی؟ کیا وہاں کے معاشروں میں عام طور پر سماجی انصاف یا قانونی مساوات یا فرد کو پھلنے پھولنے کے زیادہ مواقع نہیں مل رہے؟ یہ ایک سوال ہے.
ایک جی ریپیٹ کروں میرا یہ سوال، پہلا سوال تو واضح ہے نا جو جسٹس جاوید اقبال کے الفاظ میں تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم مغربی معاشروں کو دیکھیں تو پچھلے 100-150 سال میں خالص جمہوریت کو اپنا کر ون مین ون ووٹ الیکشن کے تھرو کیا وہ ایسے معاشرے قائم نہیں کر سکے جس کے اندر عمومی طور پر انحرافی صورتیں تو نکلتی ہیں، جس کے اندر عمومی طور پر سماجی انصاف یا معاشی مواقع، سازگار معاشی مواقع یا جمہوریت کو اپنا کر یا پھر قانونی بالادستی اور قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں، کیا انہوں نے اس طرح کے معاشرے قائم کیے یا نہیں کیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. ملائیت کے بغیر آفٹر سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، یہ اس پر بات پرستی دو سوال ہو گئے. تیسرا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہمیں کہتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب ہم اس طرح کے سبق پڑھاتے ہیں اقبال تو کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں اقبال سے کہ عام عوام جو ہیں، بالکل عوام الناس جو ہیں، پبلک، اس کی پارٹیسپیشن کا کیا ذریعہ ہو اپنے پولیٹیکل لیڈرز چننے میں؟ اپنے پولیٹیکل لیڈرز، اپنے رہنما، اپنے قانون ساز، اپنے مقننہ چننے کے لیے پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ بھی ایک اہم سوال رہتا ہے. اب تک کی گفتگو کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ الگ سے ہوگا؟ نہیں، اقبال کے کلام سے یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ مغربی جمہوریت کے ناقد ہیں اور اسے پسند نہیں، شدید ناقد ہے، شدید ناقد. اقبال ہی کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت کے مقابلے میں ایک شورائی نظام کے حامی ہے، اور شورائی نظام میں بھی وہ کچھ مخصوص صاحب رائے افراد کی شمولیت کا خیال رکھتے ہیں.